قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمل لم يسرع به نسب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کوئی بہت اچھے خاندان سے ہے، حسب نسب اس کا بہت اعلیٰ ہے، گھرانہ اس کا دیندار ہے، لیکن وہ خود نیک عمل نہیں کرتا، تو صرف حسب نسب کی وجہ سے، اعلیٰ خاندان کی وجہ سے اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی، لیکن وہ مخلوقات جو مکلف ہے اعمال کی، عبادت کی، اطاعت کی، وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک مخلوق ہے فرشتوں کی، فرشتوں کو اللہ نے بنایا نور سے۔ دوسری مخلوق ہے شیاطین کی، شیاطین کو اللہ نے بنایا آگ سے۔ تیسری مخلوق ہے انسانوں کی، انسان کو اللہ نے بنایا مٹی سے۔ فرشتوں کو نور سے بنایا اور ان میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی، شر کا مادہ ان میں رکھا ہی نہیں، اسی لیے ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ شیاطین میں اللہ نے شر کا مادہ رکھا ہے، ان میں خیر نہیں ہے، اسی لیے تو شیطان کہتے ہیں۔ جبکہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس میں خیر اور شر دونوں مادے رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جب خیر کا مادہ غالب آ جائے تو یہ اعلیٰ علیین فرشتوں سے بھی اونچے مقام پر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کا گناہ نہ کرنا یہ زیادہ کمال کی بات نہیں ہے۔ بھائی فرشتوں کا گناہ نہ کرنا زیادہ کمال کی بات اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان میں شر کا مادہ رکھا ہی نہیں، خواہشات رکھی ہی نہیں، بشری تقاضے رکھے ہی نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی نابینا ہے، پستر گڑون دے، اور وہ کہتا ہے میں نے آج تک بد نظری نہیں کی، میں نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ بھائی یہ کون سا کمال ہے؟ تجھے نظر ہی نہیں آتا، کیا دیکھے گا؟ تیرے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، تو کیا دیکھے گا؟ تو کسی نابینا کا یہ کہنا کہ میں نے بد نظری نہیں کی، میں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، یہ کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ ہاں آدمی بینا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اور عورتیں بھی ہیں اور نفس بھی ہیں
اور جوانی بھی ہے اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں، پھر بھی نہیں دیکھا، اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، تو فرمایا یہ کمال ہے۔ اور جو اللہ کے خوف سے بد نظری سے بچے گا اس کا نقد انعام یہ ہے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، اللہ ایسا ایمان دیں گے اس کی حلاوت یہ دل میں محسوس کرے گا، اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا جیسے جلیبی کھانے میں مزہ آتا ہے، اس کو تلاوت کرنے میں لذت محسوس ہوگی، دعا مانگنے کو جی چاہے گا، نیکیوں کی طرف دل مائل ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان میں اللہ نے دو مادے رکھے، ایک ملہم بالشر جو شر اور برائی ڈالتا ہے، اور دوسرا ملہم بالخیر جو خیر ڈالتا ہے۔ اور ہر انسان جب دنیا میں آیا، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کی کوکھ میں اپنی چونچ مارتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ روتا ہے، حدیث میں آیا کہ شیطان اپنی چونچ اس کی کوکھ میں مارتا ہے۔ کیوں مارتا ہے؟ خیال کوا زدر سرائی ماں، دنیا میں تو آ گیا ہے لیکن خیال رکھنا میں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ بچپن سے انڈیکیٹ کرتا ہے، سگنل دے دیتا ہے، وارن کرتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے لکھا کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، لوگ خوش ہو رہے، ماں خوش ہو رہی ہے، باپ خوش ہو رہا ہے، بھائی بہن خوش ہو رہے، دادا دادی رشتہ دار خوش ہو رہے ہیں کہ جی نیا مہمان آیا ہے، اور مہمان رو رہا ہے، چدا کمزائی تر عالم، یہ کہاں آ گیا؟ اور جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے تو سب رو رہے ہیں، یہ ہنس رہا ہے۔ وَإِذَانْ میں اخلاص کو جان چھوٹ گئی دنیا کی ٹینشنوں سے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو دنیا میں آیا بچہ رو رہا ہے، سب ہنس رہے ہیں، دنیا سے گیا تو جانے والا ہنس رہا ہے اور سب رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بچہ پیدا ہوا، شیطان نے کوکھ میں چونچ ماری کہ خیال کرنا، دشمنی اسی وقت شروع، مقابلہ اسی وقت شروع، میچ اسی وقت شروع ہو گیا، ہار جیت اسی وقت شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو مس گائیڈ کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ کو وہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قرین میرا بھی تھا، لیکن الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو انسان عمل کرتا ہے، اس عمل سے اس شیطان کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت ایک دکان ہے، دوسری کا ارادہ ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ دیکھو عام حالات میں 2 دکانوں کا ہونا یا 10 دکانوں کا ہونا برا نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے
صدقہ خیرات کر رہا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، ان دکانوں اور دنیا کی وجہ سے اس کا دل یاد الہی سے غافل نہیں ہے۔ بعض صحابہ کی بہت زیادہ دولت بھی تھی، دکانیں بھی تھی، زمینیں بھی تھی، مویشی بھی تھے، تو کہیں پر تو 10 دکانوں والا بھی اللہ سے غافل اور کہیں ریڑھی والا بھی غافل ہوتا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے، ایک ریڑھی والا ہے لیکن اس کا دل بھی اللہ سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ تو بہرحال مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، حضرت ایک دکان ہے، دوسری کا ارادہ ہے، آپ دعا فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا دوسری دکان سے مشقت بڑھ جائے گی، مقدر وہی رہے گا، جو نصیب میں ہے وہی ملے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جان لو جو نصیب میں ہے وہ مس نہیں ہوگا۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو نصیب میں نہیں وہ مل نہیں سکتا۔ زان ستڑے کا اوور برڈن ہو جاتا ہے آدمی، ایک موبائل رکھتا ہے دوسرا کان سے لگاتا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، واٹس اپ بھی چیک کر رہا ہے، بعض اوقات مسجد آ رہا ہے اور موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا ہم نے اوور برڈن کر دیا ہے، رات کو سوتے ہوئے بار بار چیزیں یاد آ رہی ہے اور موبائل اٹھا کے دیکھتا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، کل اس کو چیک دینا ہے، اس کو ریمائنڈر کروانا ہے، کل اس سے میٹنگ ہے، تھنگس ٹو ڈو میں کیا ہے، کل کے میرے جو شیڈول ہے اس میں کیا کیا کرنا ہے۔ پھر رات کو اٹھتا ہے تو موبائل، صبح اٹھتا ہے تو موبائل، یہاں تک گاڑی چلاتے ہوئے فون کرنا تو دور کی بات، گاڑی چلاتے ہوئے میسج کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سٹیئرنگ پر ہے، گویا کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ ایون کہ اسکوٹر چلانے والے کو میں نے خود موبائل میں میسج ٹائپ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں تو زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی دوسری دکان سے مشقت بڑھے گی، مقدر وہی رہے گا۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ضروریات کو دیکھیں اور خواہشات کو چھوڑ دیں تو ہر آدمی کے مزے ہو جائیں گے۔ بات خراب کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم ضروریات سے آگے خواہشات کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ایک اچھی گاڑی لے لی، 2 مہینے بعد نیٹ میں دیکھتا ہے اس سے بھی قیمتی گاڑی آ چکی ہے، اس نے لے لی ہے، میرے پاس وہ نہیں۔ تو یہ جو انسان دنیا کے پیچھے ایسے لگ جاتا ہے تو یہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، فرمایا کہ وہ ٹرین میں کہیں جا رہے تھے تو ان کو کسی نے ہدیے میں گنے کا ایک بنڈل دے دیا کہ حضرت یہاں کا گنا بڑا مشہور ہے، آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو جہاں سے ٹکٹ ملتی ہے، ریزرویشن ہوتی ہے، ان کو کہا بھائی میرا ٹکٹ تو ہے، یہ سامان بھی ہیں، اس کے جو چارجز بنتے وہ آپ لے لیں۔ تو وہ ان کو جاننے والا تھا کہ یہ تو بڑے عالم ہیں، کہا حضرت آپ ٹینشن نہیں لیں، اس ٹرین میں ڈیوٹی میری ہے، جب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا تو کون پوچھے گا؟ کہ زمن پشان سو کو اگر بھائی غیبی مدد را لے،
ہم کہتے یار دیکھو اللہ کی مدد کیسے آ گئی۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہاری ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ تک۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو اس سے آگے جانا ہے۔ اس نے کہا آگے جس کی ڈیوٹی ہوگی میں اس کو بھی کہہ دوں گا یہ حضرت صاحب ہے، اس سے سامان کا کرایہ نہیں لینا۔ کہا اس کی ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ کہا اس کی ڈیوٹی فلاں جگہ تک ہے۔ حضرت نے کہا میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہا وہ اس کو بول دے گا، وہ اس کو بول دے گا کہ حضرت صاحب سے کرایہ نہیں لینا۔ کہا اس کی ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ کہا اس کی ڈیوٹی آخری اسٹیشن تک ہے، جہاں ٹرین رک جائے گی آپ نے بھی اترنا ہے۔ حضرت فرمانے لگے میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کہا حضرت اس سے آگے تو ٹرین نہیں جائے گی۔ فرمایا میں نے تو آخرت کے سفر پہ جانا ہے، وہاں میرے کام کون آئے گا؟ یہ ٹرین گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کا ٹکٹ مجھے معاف کر دو، یہ تمہاری جیورسڈکشن اور دائرہ کار میں ہی نہیں آتا۔ دا گورنمنٹ ستا دپلار دے، یہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح ہم اپنے نفس کی مخالفت کریں گے تو دنیا کے 30 40 50 سال تھوڑی سی مشقت ہوگی۔ دل چاہ رہا ہے کہ یار سو جاؤ، لیکن فجر کے لیے اٹھ گئے۔ دل چاہ رہا ہے کہ یار حرام آ رہا ہے، اچھا موقع ہے، لیکن نفس پہ زور ڈالا رک گئے۔ تھوڑا سا افسوس تو ہوتا ہے یار چانس مس ہو گیا، میں بھی ایک چھکا مار لیتا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ تو نفس کی مخالفت کرے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو حکیموں نے بڑا علاج کیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ایک ہندو ہے اور وہ کوئی منتر پڑھتا ہے اور منتر کے ذریعے سے وہ جادو اور بیماری کو کھینچ لیتا ہے، تو آپ کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی ہے، ہم اس کو لے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں ساری زندگی توحید کا درس دینے والا اور میں ہندو سے منتر کراؤں؟ 12 لوگوں نے بڑا مجبور کیا۔ حضرت نے کہا لے آؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ اپنا منتر کرے لیکن آخر میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا، وہ میری بات سنے گا۔ لوگ گئے، اس ہندو منتر والے کو قائل کیا کہ بھائی بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، بڑی مشکلوں سے راضی ہوئے ہیں آپ سے علاج کروانے پر، آپ اپنا علاج کرے، لیکن ان کی ایک شرط ہے، وہ آپ کو تھوڑی سی دعوت دیں گے، آپ سن لیں۔ ہندو نے کہا دے دے مجھے دعوت، مجھ پہ کون سا اثر ہونا ہے۔ تو بہرحال ان کو لے آئے۔ حضرت کی طبیعت بڑی خراب ہے، اس نے اپنا جو دم یا جو منتر جو جھاڑ پھونک کرنا تھا وہ کیا۔ آخر میں حضرت نے کہا بھائی میں تھوڑی سی بات کروں گا کیا؟ ٹھیک ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم جس کو دم کرتے ہو منتر پڑھتے ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایسا تھا بھی، مشہور تھا کہ جس پر بھی اس نے منتر کیا ہے، دم کیا ہے، جھاڑ پھونک کی ہے، وہ بیمار ٹھیک ہو گیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز یہ کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے کہ شربت پیو، میں نہیں پیتا۔ میرا نفس کہتا ہے بھی سو جاؤ، میں نہیں سوتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے کہ جی فلاں چیز کو دیکھو، میں نہیں دیکھتا ہوں۔ میں ہر کام میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں، جو دم کرتا ہوں، منتر پڑھتا ہوں، وہ قبول ہو جاتا ہے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم اتنے کام کے آدمی ہو تو کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا کلمہ تو میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا میرا نفس نہیں مانتا۔
کعبی تو تم نے کہا میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، نفس کہہ رہا ہے کلمہ نہیں پڑھو، اب تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ اگر آج تم نے نفس کی بات مان لی تو تمہاری یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، تمہارا یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کا ٹائم دو۔ بہرحال گھنٹہ دو جو بھی اس نے سوچ و بچار کی، آخر کار آ کر مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو بھائی نفس کی مخالفت انسان کو اعلیٰ علیین تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر یہ نفس کی مانتا رہا تو یہ نفس اس کو اسفل سافلین میں داخل کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آخر وقت میں ایک تنہا مضافات میں منتقل ہو گئے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے، اور فرمایا کہ جب انتقال کا وقت ہوا کچھ لوگ ان کے آس پاس تھے، تو ایک پرندہ آیا جس پرندے کو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ پرندہ ان کے جسم سے ٹچ ہوا اور پھر اس کو جاتے ہوئے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد روح نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے تدفین کی تیاری کی، قبر کھودی، جنازہ پڑا اور قبر میں رکھا، تو ایک غیبی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔